قوم رمضان شریف میں نماز نہ پڑھے، سوچئے وہ قوم کیسے عزت کیسے ملے گی میرے بھائی بتاؤ؟ اللہ کے گھر میں آنے تیار نہیں ہو، سب کے گھر جانے تیار ہو، خدا کے گھر میں آنا نہیں چاہتے۔ جس دن اس قوم کو نماز کی اہمیت پتہ چل جائے گی، ان سے مسلح نہیں چھوٹے گا۔ جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جن کو نماز کی اہمیت پتہ چلی انہوں نے میت غم اور خوشی میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جب تم ان کو دیکھو گے یا تو وہ تمہیں رکوع کرتے نظر آئیں گے یا تو وہ تمہیں سجدے کرتے نظر آئیں گے، اور رکوع اور سجدے کے ذریعے سے وہ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہوں گے، اس کا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اور جو رکوع اور سجود کثرت سے کرتے ہیں اللہ نے ان کے چہروں کو سجدوں کی برکت سے چمکا دیا ہے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے، اس میں بہت سے لوگ ایسے آئے تو عشاء نہیں پڑھی، جائے تو فجر نہیں پڑھیں گے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ۔ اور اللہ کے رسول نے دیکھو حضور کی بات پہ تو یقین ہے نا، ناظم صاحب کی بات پہ یقین نہ کریں، میری بات پہ یقین نہ کریں، پیر صاحب کی، لیکن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے کہنے پہ خدا کو مانا ہے بن دیکھے، اس نبی نے فرمایا جہنم کا سب سے بڑا عذاب کس کے لیے ہے؟ 3 لوگوں کے لیے۔ نمبر 1 بے نمازی۔ سب سے پہلے صرف 10 منٹ کا ٹائم نکال لو، اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں، جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکیں، نہیں اپنے اندر طاقت۔ میرے بھائی آپ کبھی چیک کر کے دیکھنا، چراغ کے اندر انگلی ڈال کر کے دیکھ لینا، جب ہمارا وجود چراغ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نمازی بن جاؤ، 10 منٹ کا ٹائم نکالو، 50 منٹ لگتے ہیں 5 وقت کی نماز کے لیے، کوئی بھاری نہیں ہے بھائی۔ آدمی پان کھانے میں 1 گھنٹے سے زیادہ گزار دیتا ہے، چائے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بہت وقت چلا جاتا ہے۔ اپنے لیے خود کرو، اپنی خود فکر کرو۔ یہ دنیا کھیل کود ہے، یہ دنیا جو ہے لہو و لعب ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے دنیا میں ہمیں چھٹائی کے لیے بھیجا، چھلنی بنایا دنیا کو۔ اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنا اس دنیا میں، یہ چھٹائی کی جگہ ہے، یہ تقسیم کی جگہ ہے، یہ اچھے اور بروں کی پہچان کی جگہ ہے۔ تو پہلی بات۔ دوسری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں دوسرا جو بندہ جس کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا جہنم میں، حرام لقمہ کھانے والا، جو حلال نہیں کھاتا تھا حرام کھاتا تھا۔ آج مسلمان حرام میں بھی پڑ گئے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ سود کا پیسہ ہے کھا لو، جو ہے وہ بیاج کا پیسہ ہے کھا لو، اس کا پیسہ کھا لو، اس کا کھا لو، جوے کا کھا لو۔ اب تو لوگ حج اور عمرہ کا پیسہ بھی لے کے بھاگ جا رہے ہیں، وہ بھی کھا جا رہے ہیں۔ مسجد کا کھا لو، مدرسے کا کھا لو، چندے کا کھا لو، یعنی کچھ رہ نہیں گئے۔ میرے بھائی یہ پیٹ ہے کہ جہنم ہے، کیا بنا رکھا ہے اس کو؟ انسان کی بھوک صرف 2 سے 3 روٹی ہے، 2 سے 3 روٹی کے چکر میں اپنے آپ کو جہنم کا اتنا دردناک عذاب مول لے رہے ہو۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا ضروری ہے اچھا کھانا، لذیذ کھانا؟ میرے بھائی حلق تک کے لذتیں رہتی ہے کھانے کی، حلق کے نیچے جو بریانی کا انجام ہے وہی سوکھے ٹکڑوں کا انجام، جو سوکھے ٹکڑوں کا انجام وہی بریانی کا انجام، جو سوکھے لقمے کا انجام وہی تر لقمے کا انجام۔ یہ ایک انگل جتنی زبان کی لذت کی خاطر یار کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ آج کہتے ہو ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہے، اتنی تقریر سنتے ہیں، بس اب کمر کس لیں گے۔ تقریر سنی نا، کمر اب صبح سے نماز پڑھنا ہے مگر اللہ آنے نہیں دیتا مسجد میں۔ وجہ عبادت کی توفیق جو چھن گئی ہے نا، اس میں ایک سب سے بڑی وجہ حلال لقمے کا پیٹ میں نہ جانا ہے، اللہ حلال سے دور ہو جانا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا فرید آپ گولر کو ابال کر کے اس پہ نمک ڈال کے کھاتے۔ ایک دن نماز پڑھی، نماز میں مزہ نہیں آیا، نماز میں مزہ نہیں آیا، تو آپ نے بلا کر مریدوں کو پوچھا آج نماز میں مزہ نہیں آیا، کھانا کہاں سے آیا؟ حضور کھانا تو وہی تھا۔ دیکھیں بابا فرید وضو چیک نہیں کر رہے،
غسل چیک نہیں کر رہے ہیں, کیا چیک کر رہے ہیں؟ لقمہ. پتا ہے کہ عبادت کی اصل جو جڑ اور جان ہے وہ لقمہ ہے. جو قوم آٹو کے معاملے میں 1500 2000 روپے میں بک جائیں, بتائیں نا کتنے سستے ہو گئے ہو. لوگ حکومت دے کے خریدنا چاہتے تھے تو بھی تم ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے, 2000 میں بک رہے ہو, اپنی حیثیت تو دیکھ. لوگ کہتے ہیں بازار مصطفیٰ میں بکنے کے بعد کوئی نہیں بکتا. میں نے کہا بکے تو صحیح نا, جو بکتا ہے وہ نہیں بکتا. جو نہ بکا ہو تو پھر وہ تو بکتا ہی رہے گا. بہت مزہ آتا ہے نا یہ شعر سننے میں, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا, تو نبی نے تمہیں خریدا کب ہے؟ اگر تم رسول اللہ سے دور ہو, حضور سے اپنا رشتہ کیا رکھا رہے؟ 1500 روپے میں تو اچھی مرغی خاندانی نہیں ملتی بھائی. خاندانی آدمی کیا بکے گا 1500 2000؟ کہاں پہنچ گئے؟ اپنی اہمیت کا اندازہ کرو. دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا تھا محمد الرسول اللہ کے غلام کو خریدنے کے لیے. بلکہ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ روم کے بادشاہ نے 3 مسلمان بھائیوں میں سے ایک بھائی کی قیمت لگائی تھی کہ ہم تمہیں آدھی حکومت دے دیں گے, تم اسلام چھوڑ دو. کہا اس جیسی کروڑوں حکومتیں دے تو بھی ہم رسول اللہ کا نام لینا نہ چھوڑیں. اسلام کیا چیز؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر دین سے برگشتہ کرنے کے لیے وزیر نے اپنی بیٹی کو داؤ پہ لگا دیا. واقعہ بہت بڑا طویل ہے, میں واقعے کی طرف نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے سفر کرنا ہے. آپ نے لیٹ مائک دیا, میں چاہتا 12 ساڑھے 12 بجے مجھے یہاں سے نکلنا تھا, 12:30 تو بج ہی چکے ہیں. بس میں اختصار کے ساتھ کام لے کے, ورنہ میں جو وہ میرا سفر آگے کا ملتوی نہ ہو جائے, اس لیے میں جلدی سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. آخری میں وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا پیچھے صحابی رسول کے, اس نوجوان صحابی کے پیچھے, کہ یہ لڑکی اس کا ایمان لے. وہ روز لڑکی جاتی تھی, لڑکی کو وہ دیکھتے بھی نہیں تھے, نماز میں مصروف تھے. لڑکی کو دیکھتے, لڑکی باہر آ کے کہتی تھی آج ایسا لگتا ہے جیسے اس کی عبادت کی رات ہے. دوسری رات گئی, پھر اس کی عبادت کی رات ہے. تیسری رات, ہمارے یہاں تو عبادت کی راتیں کبھی کبھی آتی تھی, صحابہ کے لیے تو ہر رات عبادت کی رات. سبحان اللہ. ہم کبھی کبھی آنے والی راتوں میں بھی سو جاتے ہیں, اور وہ ہر رات کو عبادت کرتے تھے. ایک بات کہوں, انہوں نے اپنی ہر رات کو شب برات بنایا تھا, اللہ نے ان کے ہر دن کو عید کر دیا. سبحان اللہ. راتوں کو شب برات تم بنا لو, تمہارے ہر دن کو عید قدرت کر دے گی. اگر ہر دن کو عید منانا چاہتے ہو تو ہر رات شب قدر کر لو, ہر رات شب برات کر لو, ہر رات عبادت کی رات کر لو, ہر رات آنسوؤں کی رات کر لو, ہر رات گر گرانے کی رات کر لو, ہر رات توبہ کی رات کر لو. پھر صبح دیکھنا کیا برکتیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ صبح جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز, نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ صبح جس سے لرزتا ہے شبستان وجود, ہوتی ہے بندے مومن کی عزا سے پیدا. اللہ اکبر. لڑکی پیچھے لگا دی وزیر نے, خوبصورت لڑکی لگا دی. بادشاہ کی بات نہیں مانا, وزیر کی نہیں مانا. حسن کی بات تو سبھی مانتے ہیں, حسن کی بات تو سبھی کو سمجھ میں آتی ہے. پتا چلا باطل کی سازش روز اول سے یہی ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں کو ان سے دور کرنے کے لیے حسن کو پیچھے لگا دو. حسن کے پیچھے لگیں گے تو نبی سے دور ہو جائیں گے. وہ وہاں کامیاب نہیں ہوئے, آج کامیاب ہو رہے ہیں. حسن کے چکر میں ہو, موبائل کے چکر میں ہو. لیکن کیا صحابہ کی استقامت تھی, کبھی اس لڑکی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. ایک رات وہ لڑکی کہتی ہے جس کی عبادت میں مصروف ہے اسی کا واسطہ, مجھ سے 2 جملے تو بات کر لو. تو پھر کہا بتاؤ بات کیا ہے. اور کہا میرے حسن کی توہین نہ کرو, ایک نظر دیکھو تو صحیح, کیا میرا حسن تمہیں متاثر نہیں کرتا. اس لڑکی کو اس جوان صحابی نے جواب دیا, جو آمینہ کے لال کے حسن کا حوالہ ہو جائے اسے کسی کا حسن متاثر نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کو بریلی کے قلندر نے کہا ہے, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. اور ہمارے بزرگوں نے کہا, جب اس جوان نے کہا کہ میں تو مدینے کے بادشاہ کا ان کے حسن کا غلام ہوں, تو کہا کیا وہ کیسے حسین ہے, کیسے حسن والے ہیں. تو دیکھنے والے نے پھر حسن رسول بیان کیا. اور کیا بیان کیا ہوگا, جب جنہوں نے نہیں دیکھا خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی ہے, مٹ چمکے لال نورانی ہے, کلی زلفت اخ مستانی ہے, مخمور اخی ان مت بھریا. سبحان اللہ ما اجمل کا ما اجمل کا ما احسن کا, کتے مہر علی کتے تیری صدا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے اللہ اللہ, جس نے خواب میں دیکھا وہ کہتا ہے وہ کمال حسن
में हुजूर है, कि गुमान नस्र जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसमें बयां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, जिसने ख्वाब में देखा वो यूं कहता है, सरताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, ख्वाब में देख के कहता है दंदानो लबो जुल्फ रुके शाख फिदाई, दंदानो लबो जुल्फ रुके शाख फिदाई, है दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन खोल, दिल अपना भी शहलाई है उस नाखुने पाका, इतना भी बिनाए चल के कोहन फूल, क्या बात रसा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, जिसने ख्वाब में देखा कहता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो दोनों हाथों पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न वाले मेरे आका हैं। देखने वाले ने जब बयान किया, उस लड़की ने कहा जिसका तू शैदाई है मुझे भी उसके गुलामों में उसकी कनीजों में दाखिल कर ले, और मुझे भी कलेमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर ले। जो ईमान छीनने आई थी वही ईमान वाली हो गई। जरा गौर करे, रसूलुल्लाह से रिश्ता ये था। बहरहाल मैं क्यास कर रहा था मेरे भाइयों, लुकमा जो गया ना, लुकमा हलाल लुकमा गया, सब कुछ गया। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदगंज शकर सरकार ने फरमाया कि खाना का तो कहा कि सरकार वो तो गुलर थे लेकिन आए थे कहा से, कहा वही जहां से आते थे। कहा फिर मुझे नमाज में मजा क्यों नहीं आता? तो बाबा फरीद को लोगों ने कहा सरकार खानका में नमक खत्म हो गया। तवज्जो, सरकार खानकाह में नमक खत्म हो गया था, पड़ोसी से नमक मांग करके लाए थे। शायद उसी नमक की नहुसत है मांगे हुए नमक की कि आपकी नमाज में लज्जत नहीं आई। फरमाया आज के बाद फीके गूलर खिला देना, लेकिन किसी पड़ोसी के यहाँ का मुझे मत खिलाना। ये जो आज हमारे यहाँ सब कुछ हो रहा है ना, नमाज की तौफीक, ना इबादत की तौफीक, ना हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तरफ तवज्जो, ये सब इसी वजह से है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते सबसे ज्यादा अजाब दूसरे नंबर पे किसी को होगा, हराम खाने वाले। अल्लाह, हराम लुक़मे से बचो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। और तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं सबसे बदतरीन अजाब तीसरे नंबर पे जिसको होगा, इतना अजाब किसी को नहीं होगा। फरमाया जिना करने वाली मर्द और जिना करने वाली औरतें, और इनको तो इतना अजाब होगा। फरमाया अगर शादीशुदा से जिना किया है तो पूरी उम्मत को जितना अजाब होगा, तन्हा आधा शादीशुदा से जिना करने वाले से अजाब होगा। अंदाजा फरमाइए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते उनको आग की कमीज पहनाई जाएगी, जानियों को आग की कमीज। और उस आग की कमीज का आलम यह है कि अगर वो पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। और सिर्फ इतना नहीं, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भर दी जाएगी। कौन सी? दुनिया की नहीं, जहन्नम की। मेरे भाइयों बताओ ना, ये जिना की फिल्में देख के मिलता कि ये तो गुनाह बेलज्जत है, इसको देख के बीमारियां हैं, बर्बादियां हैं, तबाहियां हैं। नहीं नहीं, अपना काम नहीं है मेरे भाई। हुजूर के हुस्न की तरफ आओ, हुजूर से मोहब्बत करो, अल्लाह के रसूल से दिल लगाओ। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि आपको बताऊं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं जानियों को क़यामत में इस तरह लाया जाएगा
कि उनके गर्दनों से उनके ये कोनियां बंदी होगी जहन्नम की जंजीरों से, जहन्नम की चैन से बंदी होगी, और आंखों में सलाखें डाली जाएगी और मुंह से पाखाना उगल रहा होगा, बदन पर बिच्छू चिपके हुए होंगे। ये कैफियत होगी, ये कैफियत होगी, पूरा मैशर उन पे लानत करता होगा। और जब हजरत मालिक कहेंगे कि इनकी आंखों में आग भर दो, इनके हाथों को जला दो, जकड़ दो जंजीरों से, इनके पैरों पर जो है वो गूजे बरसाओ, वो कहेंगे अफसोस अफसोस हम पे रहम किया जाए। तो हजरत मालिक कहेंगे जो दारोगा जहन्नम है कि जब अल्लाह तुम पे रहम नहीं करता तो हम तुम पे क्यों रहम करे। तो मेरे भाइयों, रंगरेलियां हैं, रंगरेलियां हैं, निकलो, जवानी को इंजॉय करो। मैं नहीं कहता हूं कि देखिए हमारे खुशकी दकियानुसियत नहीं है, जवानी को इंजॉय करो। अगर जवानी इंजॉय होती है हुस्न से होती है, तो हुजूर से बढ़ के हुस्न वाला कौन है। और अगर इश्क मजाजी की बात करते हैं तो बीबियां हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ बीबियां हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, इससे इनसे मोहब्बत करो। बाइक पे घूमने से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम ये कहता है बाइक पे घूमते घूमते बदनिगाही मत करो। पिकनिक से इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम कहता है पिकनिक पे जाओ, मगर किसी के चेहरे को पाप के तकने की बजाय फूलों को तक करके देखो कि इसलिए इतने खूबसूरत है तो इसके बनाने वाले के हुस्न का आलम क्या होगा। ये तसव्वुर है हमारे अम्मा। इंजॉय करो, जवानी इंजॉय करो, भरपूर करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी जगह घूमो। मोबाइल अगर अल्लाह ने दिया है तो महंगा हो, कपड़ा महंगा हो, सब हो, लेकिन इन सारी दुनिया की रंगरेलियों में अल्लाह को मत भूलो, उसके रसूल को मत भूलो, आखिरत को मत भूलो। ये मत भूलो कि एक दिन दुनिया छोड़ना है, एक दिन दुनिया कूच करना है, एक दिन दुनिया से रुखसत होना है। हर वक्त निगाह में बस हराम मत करो, हराम से बचो, फर्ज और वाजिब पर अमल करो, इंजॉय करो दुनिया बरतने के लिए। हुजूर गौसे पाक तो इतने महंगे कपड़े पहनते थे, इतने महंगे कपड़े बादशाह भी नहीं पहन सकता था। तो हमारे बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही के यहाँ जो घोड़े बनते थे उन्हें सोने की चैन से बांधा जाता था। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कर्रो फर्जे जिंदगी गुजारी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने खुदा से दिल नहीं हटाया। दिल में यार, बल्कि बादशाह आया, बहुत दिलचस्प बात यह है, बादशाह आया तो महबूब इलाही के अस्तबल में देखा कि घोड़ों के गले में सोने की जंजीर है, तो हंस के कहते हैं हम तो निजामुद्दीन को वली समझते थे, वो तो हमसे बड़ा दुनियादार निकला, हमने तो सोने की जंजीर खुद पहनी है, उसने तो घोड़े को पहना रखी, हमसे बड़ा दुनियादार वो है। महबूब इलाही को किसी ने बताया तो उसमें हंस पड़ कहते हैं यही तो उसमें और हमें फर्क है, उसने हमने सोने की जंजीर को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है, और हमने यार को वहां जगह दी है जहां उसकी जगह है। ये उसमें हमें फर्क है। माल तिजोरी में रखो, दौलत दिल में यार को रखो, दिल में यार को रखो मेरे भाई, चाहे वो खाना फ्रिज में रखो, दिल में यार को रखो। ये दिल उस मुल्क के लिए है। मेरे इमाम कहते सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बड़ी चीज बड़ों को दी जाती है, जिसमें इंसानी का बादशाह दिल है, तो दिल जो बादशाह है वो बादशाही की नजर कर दो, उनके कदमों में रख दो। इमाम अहले सुन्नत को जो तरक्की मिली क्यों मिली? उन्होंने अपना दिल अपने पास नहीं रखा, यार के सुपुर्द कर दिया। अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया, न कोई गया न आया, न कोई गया न आया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, हमें ऐ रजा तेरे दिल का पता चला बा मुश्किल, दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ। अरे दिल तो जो लोथड़ा गोश्त का है ना, वो तो कुत्तों के पास भी है, वो तो मुर्गी के पास भी है, वो तो सूअर के पास भी है। जो लटकता हुआ बाएं तरफ जो लोथड़ा है वो तो सूअर के पास भी, मगर वो लोथड़ा ही लोथड़ा है। अगर सूअर के पास भी लटकता हुआ सीने में गोश्त का लोथड़ा है, तुम्हारे पास भी लोथड़ा है, तो दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते और मुर्गे के पास है तो तुम्हारे पास उसके पास है, तो फर्क क्या है? तुम इंसान हो 6 फुट के हो, तुम्हारे पास बड़ा है, वो छोटे उनके पास छोटा है? लेकिन वाकई जिसको दिल कहते हैं, ना वो कुत्ते के पास है, ना वो सूअर के पास है, ना वो मुर्गे के पास है, वो किसी इंसान में गैर मुस्लिम, मुशरिक और मुनाफिक के पास भी नहीं है। जिसे दिल कहते हैं, जिसका मकाम अर्श इलाही के बराबर, वो दिल सिर्फ आशिक रसूल के पास है। अब वो गोश्त का लोथड़ा अर्श के बराबर कब बनता है? जब उसमें से सबको निकाल कर सिर्फ यार को जगह दी जाती है। उस फलसफे को बरेली का कलंदर कहते दिल है वो दिल है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा है, बस वही दिल है।
अगर इस दिल में नबी की याद नहीं है, अब्दुल रहमान नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है, कुछ भी नबी नहीं है, पाप है, जिना है इस दिल में, तो फिर वही दिल है जो सूअर और कुत्ते के पास। बुरा लगे तो माफ करना, हाँ बुरा लगे तो माफ करना, बहुत बुरी चीज है। इसमें हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, तो मतलब कुत्ते और सूअर बिठा के रखा तुमने अपने दिल में। कुत्ता सूअर कम है, ये बुग़्ज़ और हसद कुत्ते सूअर से ज्यादा नापाक और गंदे हैं। हाँ, मैंने दोपहर में इस पे बहुत लंबी गुफ्तगू की, मुझे बार बार वक्त का ही ख्याल आ रहा है, तो लेकिन मैं क्या छोड़ूं क्या बयान करूं, लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं। तो याद रखना, दिल सिर्फ वही दिल है जिसमें यार बसा है, और जिसमें यार बस जाए ना, फिर वो अल्लाह के अर्श का मकाम पा लेता है। मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श होता है। सुभान अल्लाह। कब होता है? दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आह के नाकाम में तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। तो फिर मकाम मिलता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा कैसे काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अल्लाह फरमाता है तौबा करो। इसी पे बात चली थी, इसी बात, तौबा करो। तौबा मतलब 3 लवाजिमात है तौबा के। नंबर 1, अपने गुनाह पे शर्मिंदा होना कि मैंने बुरा किया। नंबर 2, उस गुनाह से निकलने का पक्का इरादा करना कि अब गुनाह नहीं करूंगा और आइंदा न करना, यह है तौबा। बस इस तरह की तौबा करो, अल्लाह को मना लो, उससे सुलह करो, उसके करीब आओ। बल्कि गुनहगार भी कुछ ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत देगा। अल्लाह उम्मुल मोमिनीन के मजार पे रहमत व नूर की बरसात फरमाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इन नेक लोगों के बारे में तो सुनते रहे वो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, गुनहगार भी कुछ हैं ऐसे? तवज्जो है, बहुत खूबसूरत तोहफा है आज की महफिल का। या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी हैं जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? मेरे करीम आका वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जब उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कुछ गुनहगार भी बेहिसाब जन्नत में जाएंगे? तो मेरे आका फरमाते हैं, हाँ आयशा, जो गुनहगार अपने गुनाहों को याद करके तन्हाई में रोते होंगे, ऐसे गुनाहों को अल्लाह कयामत के दिन बेहिसाब जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात के तौर पर कुछ रहे याद ना याद रहे, ये याद रखना, जब कोई मोमिन अकेले में अपने गुनाहों को याद करके रोता है, आंसू बहाता है, तौबा करता है, मैंने गुनाह किया। एक बात बताऊं मेरे भाई, सबको मनाना मुश्किल है, रब को मनाना सबसे ज्यादा आसान है। उसको मनाते रहो। सबके पास बैठ के बात करते हो ना, तो थोड़ा खुदा के पास भी, उसके पास भी कुर्ब में बैठ के बात किया कर। आप कहेंगे उसके पास कैसे बैठे, वो तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो तो तसव्वुर और तखय्युल, बिल्कुल वो इतना दूर है अपने शान और मर्तबे के एतबार से कि उससे दूर कोई नहीं। वो इतना करीब है अपने इल्म और कुदरत के एतबार से कि उससे ज्यादा करीब कोई नहीं। दूरियां इतनी कि तसव्वुर में ना सके, तखय्युल में ना सके, और कुर्बतें इतनी, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, ये है किसी और खुदा की ये शान है, ये तो रब्बे मोहम्मद ही की शान है ना, है? हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे साथ है। बंदे तू दूर मत समझ, उसका कितना साथ है, साथ तो सभी होते हैं। तो फिर क्या कहा, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। सुभान अल्लाह। साथ है ना, तो महबूब जब मेरा पता मेरे बंदे पूछे कि अल्लाह कहाँ है, तो कहो करीब है। अरे करीब भी तो कोई करीब होता है, कितना करीब? तो फिर कहता है नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरा रब तेरी शहरक से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। थोड़ा उसके भी, उसकी बारगाह के लिए भी कुछ, मैं बस इतना कहता हूं, रोजाना 2 मिनट, 24 घंटे में 2 मिनट अल्लाह को दो, उसको, उससे बातें करें, 2 मिनट उससे बातें करें। चले, उससे बातें कोई कर नहीं सकता, लेकिन मुनाजात के माना में
ہاں سمجھانے کے لیے تھوڑا آسان کرنا پڑتا ہے، لیکن پشت پہ بیٹھے ہوئے اہل علم کے خیال کی وجہ سے کچھ وضاحت بھی منظور ہوتی ہے. اس سے کوئی، وہ کسی سے باتیں نہیں کرتا، اس سے کوئی بات نہیں، لیکن مناجات 2 منٹ اپنے اللہ سے باتیں اپنے یار سے، سب کا ٹائم دے. یہ مکار لوگوں کے پاس گھنٹوں بیٹھتے ہو، خالق وفا کے پاس بھی کچھ وقت نکالو نہ بیٹھ لیں. اپنے مسائل اس سے کہنا سیکھو، اس کو کہو مجھے معاف کر، میں نے گناہ کیا. اکیلے میں بیٹھ کے بولو، جھوٹ بولا تھا نا معاف کر، نماز چھوٹ گئی تھی نا معاف کر، نظر بہک گئی تھی، کیونکہ اسے سب پتہ ہے. اور جب یہ سب بولو گے نا یقین سے تو رونا آئے گا، آنسو نکلیں گے. اور یہی ہوتی ہے قبولیت کا وقت. جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق اس سے چھین لیتا ہے اللہ. اور جس سے خوش ہوتا ہے اس کو اپنے لیے خوب رلاتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ رلائے تو سمجھ لینا کہ آپ کرم کی توجہ نظر ہو رہی، ادھر ہو رہی. اس وقت تو مانگنا وہ قبولیت کا وقت ہوگا، ٹائم قبولیت جو مانگو گے ملے گا. تو تنہائی میں بیٹھ کے نہ بچہ دیکھ، کوئی نہیں، بچہ بھی نہیں، بیوی کوئی نہیں ہونا چاہیے، بس آپ اور آپ کا رب. ایک وقت ایسا میں اور میرا اللہ، کوئی نہیں چاہیے اب بیچ میں. 2 منٹ، اگر یہ 2 منٹ نہیں نکال سکتے تو پھر جاؤ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈھونڈ. اللہ کے لیے 2 منٹ نہیں ہے تمہارے پاس، اس نے ساری زندگی تمہیں دی نعمت کی. ہم سے بڑھ کر پھر نہ ہنجار بدکار بے وفا کوئی نہیں ہے. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بس روزانہ آسان وقت بتا دوں. بستر پہ جانے سے پہلے وضو کر لو اور بستر پہ بیٹھو تنہائی میں، یا کہیں بھی بیٹھ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جائیں بھی بیٹھ جاؤ، وہ تو ہماری جان سے زیادہ، شہرک سے زیادہ قریب ہے. رو، اس کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، 2 آنسو آ جائے بس وہ 2 آنسو پر ہی مان جاتا ہے. اس کے یہاں 2 آنسو، اس کے یہاں اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو شہید کے خون سے افضل ہے. شہید کے خون سے قیمتی مومن کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو ہے جو اللہ کی خوف و محبت میں نکلتا ہے. اور کیا کرتا ہے سنیے، حدیث پاک ہے، جب کسی مومن کے آنکھ سے عشق اور خوف کا آنسو نکلتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں زمین پہ گر رہا ہے، رومال میں لگ رہا ہے، کرتے پہ گر رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنی ہتھیلی میں اٹھاتا ہوں. جیسا کہ اس کی ہتھیلی ہماری ہتھیلیوں کی طرح نہیں، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے، وہ اپنے دست قدرت میں اٹھاتا ہے اور پھر ان آنسوؤں کو وہ رکھ دیتا ہے. یہ آنسو کب کام آئیں گے پتہ ہے؟ جب جہنم بھڑک رہا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں بجھا پائے گا. لوگ کہیں گے ہماری نمازوں کا واسطہ رک جا، روزوں کا واسطہ رک جا، زکات کا واسطہ آ جا، اور نار نہیں رکے گی جہنم. اتنے میں حضور تشریف لائیں گے، ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہوں گے. جبریل کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ، حضور وہ پانی لے کے جہنم پہ چھڑک دیں گے، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی، آگ واپس جائے گی. آقا پوچھیں گے جبریل یہ کون سا مبارک پانی ہے جس نے جہنم بجھا دی؟ عرض کریں گے حضور یہ پانی نہیں ہے، یہ آپ کی امتیوں کے آنسو ہے جو اللہ کے خوف سے راتوں کو بہا کرتے تھے. سبحان. اب بتاؤ جو رات میں بہنے والے آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں، وہ دشمنوں کی نفرتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ وہ دنیا کی مصیبتوں کو کیوں ٹھنڈا نہیں کر سکتے؟ تو بس اینڈ ہو رہی بات. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو اپنے دست قدرت میں اٹھا لیتا ہوں. پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ میرے لیے رویا ہے، میں اس کو کیا دوں؟ ہائے ہائے، فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے یہ میرے لیے رویا ہے، سب کے لیے رویا نا، ذرا رب کے لیے رو کے دیکھو، گڑ گڑاؤ اس سے رشتہ قریب کرو. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ مت سوچنا کہ میں ان پڑھ ہوں اور میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو کچھ نہیں آتا. وہ وہاں کچھ بہت ڈگریوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت ہے، وہاں صرف یقین کی ضرورت، محبت کی ضرورت ہے. بعض مرتبہ ڈگریاں والے پیچھے ہو جاتے ہیں، یقین والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بھی عنوان الگ سا ہے، اس کی بات ابھی میں نہیں کرتا. لیکن بہرحال بات اتنی یاد رکھنا، یہ مت سوچنا میں بہت گنہگار ہوں. میرے بھائی وہ اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ہمارے بزرگوں نے کہا اس سے زیادہ ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا. اتنا یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا. بچیوں سے بھی کہتا ہوں رشتے نہیں آتے نا اور تعویذ کے چکر میں بعد میں پڑھو، پہلے اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ. ہاں جس کو رب مل سکتا ہے گڑ گڑانے سے، شوہر نہیں مل سکتا. اچھا ہم نے دراصل میں ہندوستان میں جب وہ رہتے رہتے دوسروں کو دیکھا دیکھی ہماری بھی ذہنیت بدلتی ہے. اللہ سے رشتہ کم ہے، تعویذوں سے زیادہ ہے. میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں،
لیکن تعویذ جہاں کام آتا ہے وہیں آتا ہے, ہر جگہ تعویذ نے کام نہیں آنا ہے. اللہ سے رشتہ جوڑ کیا ہے جو وہاں نہیں ملتا, اس سے قریب آؤ, وہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اس نے قید لگائی کہ نیک ہوگا تو قریب ہوں, متقی ہوگا تو قریب ہوں, مسجد کا امام ہوگا تو قریب ہوں, تاجر کے قریب نے کوئی قید لگائی؟ کچھ قید نہیں لگائی. جو اللہ کا بندہ ہے اللہ اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہے. تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے لیے یہ رویا نا, میرے فرشتوں کیا دوں؟ فرشتے ہیں. کہا اللہ اس کو نواز, سبحان, اس کے عمل کا اس کو 70 درجہ دے. کہا نہیں یہ تھوڑا ہے, یہ نہیں, یہ تو دوسروں کے لیے بھی ہے نا. کہا مولا اس کا عمل قبول کر لے, اس کو نواز دے. کہا نہیں یہ تھوڑا ہے. کہا پھر, کہا مولا اللہ, اور پھر اس پر تم یہ تمنا کرتے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. مسلمانوں, سیدنا فاروق اعظم روایت کرتے ہیں جس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا کہ تم چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کا دل دکھتا ہے. اللہ, اس سے حضور کا اللہ, سوچو, اللہ قبر میں نبی کا اتنا خیال فرمائے کہ 70,000 فرشتے صبح کو بھیجے کہ شام تک تم درود پڑھو محبوب پر, اور 70,000 شام کو بھیجے کہ تم صبح تک درود پڑھو میرے نبی پر. اللہ خود بھی درود بھیجے, فرشتوں کو بھی درود بھیجوائے کہ تم بھی درود بھیجو. اور ایک بار جو فرشتہ آ جائے دوبارہ پھر وہ آ نہیں سکتا. اور ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ زنا کے تیر, اللہ, داڑھی مڈا کر تیر, اللہ, گانے سن کر تیر, عورتوں پہ ظلم کر کے تیر, گناہوں کو کر کے تیر. سوچو جو قوم, ایسی بھی قوم دنیا میں کوئی گزری ہے جو اپنے نبی کا دل چھنی کرے, نبی کے دل پہ نشتر لگائے؟ سوچو وہ دل, جس دل کا خیال قدرت کو اتنا ہے کہ صرف نظریں اٹھ جائے حسرت سے تو اللہ قبلہ بدل دے اور بتا دے کہ میں بے نیاز ہو کر تیری خوشی کے لیے قبلہ بدل سکتا ہوں. تو وہ بے نیاز ہو کر قبلہ بدل دے اور ہم مجبور اور غلام ہو کر اپنی زندگی نہیں بدل سکتے, زندگی میں تبدیلی نہیں لا سکتے. ہزاروں کی محفلیں جمع ہو رہی ہے تقریر سننے کے لیے, زندگی بدلنے کتنے آ رہے ہیں, زندگی تبدیل کرنے کتنے آ رہے ہیں. بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہی تو ہمارا رونا ہے کہ ہم سب کے دل کا خیال کرتے ہیں. دکان بند کر کے شادی میں کیوں جا رہے ہو پتہ ہے؟ یار دوست کے بیٹے کی شادی ہے, میرا یار ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کے گھر پر دکان بند کر کے میت میں اس لیے جا رہے ہو یار میرے سمدھی کے باپ کی میت ہے, کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. سمدھی کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, دوست کی خوشی کے لیے دکان بند ہو سکتی ہے, رسول اللہ کی خوشی کے لیے کیا نماز کے وقت تو دکان بند نہیں ہو سکتی؟ بتاؤ تو صحیح مسلمانوں, سب کی خوشی کا خیال کر رہے ہو, نبی کی خوشی کا خیال کب کرو گے؟ سب کے بلاوے پر جا رہے ہو, نبی کے بلاوے پر کب آؤ گے؟ یہ مؤذن جو 5,000 روپے کو تم نے رکھا ہے یہ اس کی آواز نہیں ہے, آواز اس کی ہے, مگر وہ نبی کا نمائندہ بن کر تمہیں بلا رہا ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. اس آواز کو معمولی مت سمجھنا, اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا مقرر کردہ نمائندہ ہے جو 5 وقت بلا رہا ہے. ورنہ اذان کا مقصد تو صرف اتنا ہی ہے, حی علی الصلاۃ, بس حی علی الصلاۃ کے علاوہ اذان کا مقصد کیا ہے؟ مگر اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی نماز کے لیے بلانے والا شروع کر رہا ہے. مجھے جس نے کھڑا کیا ہے, جس کا میں نمائندہ بن کر کے تمہیں بلا رہا ہوں, وہ کوئی معمولی ہستی نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. ذہن میں سوال آتا ہے جب اللہ سب سے بڑا ہے تو وہ ہے کیسا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کی نشانی کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول. سب سے بڑی نشانی ہے. وہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. نماز کی طرف آؤں گا تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح, نماز کے لیے آنا تیرا کام ہے, کامیابی عطا کرنا اس کے کرم کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اولاد رسول حضرت سید
کبیر القادری صاحب قبلہ. بحیثیت مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا. یہ عقیدہ اتنا واضح ہے کہ تقریباً 70% قرآن اسی کی وضاحت کر رہا ہے. تقریباً قرآن مقدس کا 1/3 حصہ، قرآن مقدس کی 70% آیتیں اس عقیدہ آخرت کے بارے میں بار بار اس کو دہرا رہا ہے. اور مکے کے لوگ اسی کے منکر تھے. وہ ہڈیاں اٹھا کر کے لاتے اور کہتے کہ کیا محمد عربی کہتے ہیں کہ ان کے اندر جان پڑ جائے گی؟ جو ہڈیاں پگھل چکی ہیں زمین کے اندر، کیا ان کو پھر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قرآن نے الگ الگ رنگ میں مرنے کے بعد اٹھنے کی دلیلیں پیش کی. ایک مقام پر تو یہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنے میں کیا حرج ہے؟ پہلی مرتبہ بھی تو اسی نے پیدا کیا. بلکہ کہیں پر فرمایا کہ تم لوگ انکار کرتے ہو، کیف تکفرون باللہ اموات، کہ تم انکار کرتے ہو، اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے. پھر اللہ رب العزت دلیل دیتا ہے کہ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا اور پھر تمہیں مارے گا، اور اللہ تبارک و تعالی پھر تمہیں زندہ فرمائے گا. الگ الگ انداز سے قرآن مقدس نے جو ہے وہ باس بادل موت کے عقیدے کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جیسے اللہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہ جاتا، ویسے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں رہ جاتا. یہ عقیدہ آخرت اتنا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں اس عقیدے کو ہم اپنے دل و دماغ کے اندر عملی طور پر مدھم کر رہے ہیں یا اس کو بھولتے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لیں کہ جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، سب کا جو بنیادی طور پر اس کی وجہ اگر نظر آئے گی تو یہ کہ انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو بنیادی عقیدہ ہے اس کو بھولتا جا رہا ہے، اس کو فراموش کرتا جا رہا ہے. اگر دنیا کے اندر بدکاری عام ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھنے کے بعد جواب دینا، اس کا عقیدہ کہیں نہ کہیں دلوں کے اندر مدھم پڑتا جا رہا ہے. اس لیے کہ جب ایک انسان یہ سوچ لے، اللہ اکبر، صرف ایک چھوٹا سا بچہ یہ سوچ لے کہ میرے امتحان ہونے والے ہیں، تو بچہ بھی بزرگوں سے ملتا ہے. وہ بچہ جس کا پورا عقیدتوں کا محور چاکلیٹ ہے، جس کی پوری محبتوں کا محور کھلونا ہے، لیکن جب امتحانات کے دنوں میں ملتا ہے تو اپنے بزرگوں کو کہتا ہے دعا کریے کہ میں پاس ہو جاؤں، دعا کریے کہ مجھے کامیابی مل جائے. مجھے بتائیں اگر امتحان پر یقین ایک چھوٹے سے بچے کو ہو جائے تو وہ بچہ بھی اس کی فکر کرنے لگتا ہے کہ نتیجہ کیا آئے گا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اگر بچے کو امتحان کا یقین ہو جائے اور فیل ہونے اور پاس ہونے کے فوائد اور نقصانات پتہ چل جائے تو وہ بچہ پوری طاقت جھونک دیتا ہے کہ میں کسی طرح سے امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. چھوٹے بچے امتحان کے دنوں میں کھیلنا کودنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اسٹڈی کرنے لگتے ہیں، رات جگنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر، کیا ہم اپنے بچوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے؟ انہیں امتحان کے خیال نے کھیلنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے کودنے سے باز رکھا ہے، انہیں امتحان کے خیال نے سونے سے باز رکھا ہے. مسلمانوں، اپنا بھی تو ایک امتحان ہونے والا ہے، اور امتحان لینے والا ایگزامینر کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے. اور وہ خود فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ انسان اس سے حساب لیا جائے گا. اللہ اکبر، اندازہ فرمائے. اور حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی، دنیا کا ایگزامینر. اللہ اکبر،
اکبر، رشوت لے کر کے انسان کو چھوڑ سکتا ہے، دنیا کا ایگزامینر دباؤ میں آ کر کے کچھ نمبرات بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ ایگزامینر تو ایسا ہے، اللہ اکبر، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اس کی شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہ کیسا امتحان لینے والا ہے، وہ کیسا سوال پوچھنے والا ہے، وہ کیسا حساب لینے والا ہے۔ اللہ اکبر، کہ اگر معصوم شجر ممنوعہ کو ہاتھ میں لے لے تو وہ اس معصوم سے اپنی غیرت کی بنیاد پر اس کے کپڑے بھی واپس لے لیتا ہے، اس کو جنت سے بھی نکال دیتا ہے، اور اللہ اکبر، پھر وہ معصوم 200 سال تک کے دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے۔ تو شان بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اس کو 200 سال تک جواب بھی نہیں دیا جاتا۔ اللہ اللہ، اہل سنت کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آدم سے ناراض نہ ہوا تھا، حضرت آدم نے کوئی خطا بھی نہیں کی تھی، حضرت آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ آدم سے تو لغزش پیغمبرانہ واقع ہوئی تھی، لغزش معصومیت واقع ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی اس پہلے انسان کو جنت سے نکال کر کپڑے واپس لے کر، ذرا یہاں پر میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، ابن عباس سے لے کر مفتی احمد یار خان نعیمی تک آپ کسی کی بھی تفسیر اٹھا کر کے پڑھ لیں، حضرت آدم کو صرف جنت سے باہر نہیں کیا گیا بلکہ جنت کا لباس بھی واپس لے لیا گیا۔ تھوڑی دیر ذرا توجہ کریں، جس کو مسجود ملائکہ بنایا جاتا ہے، جس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا جاتا ہے، جس کی تخلیق اپنے ہاتھوں سے کی جاتی ہے، جب غیرت پر آتے ہیں اور شان بے نیازی کا اظہار کرتے ہیں تو کپڑے تک واپس لے لیتے ہیں، تاکہ آگاہ ہو جاؤ، ہمارے رحیم و کریم ہونے پر دھوکہ مت کھانا، ہماری غیرت کا بھی اندازہ کر لو۔ جب معصوم مسجود ملائکہ بنانے کے بعد جنت سے باہر جا رہے ہیں، اور صرف جنت ہی سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کپڑے بھی واپس دیے جا رہے ہیں، تو بتاؤ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا کیا انجام ہوگا، تم کہاں رہو گے؟ اور پھر کوئی خطا بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لغزش پیغمبرانہ ہے، اس پر جب غیرت کا اظہار یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو لوگ زنا کرتے ہیں اور زنا کے بعد وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ نہیں مولانا، اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، وہ ہمیں جنت ہی میں داخل فرمائے گا، کوئی لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر یہ تصور کرتے ہیں کہ مولانا اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ جو لوگ سود کے دھندے کر کے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، تو وہ یہ لوگ یہ سب چیزیں نہیں دیکھتے کیا کہ اللہ رب العزت نے پہلا انسان جو تمام نبیوں کا بابا ہے، جو تمام ولیوں کا بابا ہے، جو تمام صحابہ کا بابا ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو باپ ہیں، ان کے ساتھ اظہار غیرت کر کے ہمیں متنبہ فرمایا، ہمیں تنبیہ فرمائی کہ ہماری شان بے نیازی کا اندازہ کرو، وہی اللہ ہم سے حساب لے گا، رب تبارک و تعالی حساب لے گا۔ اب بتاؤ مسلمانوں، ہم نے حساب کی کیا تیاری کی ہے؟ اچھا پرچہ بھی آؤٹ کر اللہ ہم سے کیا پوچھے گا، کیا کیا پوچھے گا؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرہ برابر جرم کیا ہوگا اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ آئیے مجھے بہت پوچھنے پر بہت بڑی بات یاد آ گئی ہے، آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، بہت خوبصورت انداز میں آپ لوگ سن رہے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کچھ خوبصورت باتیں آپ کے سامنے کھولی جائے، کیونکہ آپ اچھے سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں مجمع سننے والا ہو تو دل چاہتا ہے کہ کچھ دل کی باتیں کہی جائے۔ یوں تو سننے کے لیے سبھی آتے ہیں، لیکن آپ کا بڑا اچھا انداز ہے سننے کا۔ اللہ کس سے کیا پوچھ سکتا ہے اس بارے میں کوئی بے نیاز نہیں، وہ کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے، کسی سے بھی کچھ بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت سیرت کی تمام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اب بہت دھیان سے سننا، آنے جانے والوں پر دھیان دینے کی بجائے اب آپ میری گفتگو کی طرف دھیان دیں۔ سیرت کی کتابوں میں سب نے یہ واقعہ لکھا ہے، ابن اسحاق،
کو بھی لے لیں اور ان کے بعد سارے سیرت نگار کم و بیش الفاظ کی کمی زیادتی کے حوالے سے، لیکن واقعہ یہی ہے جس کا مفہوم پیش کیا جا رہا ہے. لیکن میں جہاں سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ ابن منذری کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں بطور مفہوم. اب غور کریں، اس روایت کے راوی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یوں تو صدیق اکبر کی سے روایتیں بہت کم مروی ہے، لیکن صدیق اکبر سے جو روایتیں ہیں ان روایتوں کا بھی کوئی جواب نہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ایک بات اندازہ کرنے، صدیق وہ ہستی ہے کہ جن کے بارے میں مولا علی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ساری زمین والوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور تنہا ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے تو سب کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جنہیں صدیق سبحان اللہ. اور ان ایمان والوں میں ابو ہریرہ کا بھی ایمان ہے، بلال حبشی کا بھی ایمان ہے، خالد ابن ولید کا بھی ایمان ہے، غوث اعظم غریب نواز کا بھی ایمان ہے. اندازہ فرمائیں جس کے ایمان کی شان یہ ہو اس کے دل اور سینے کی حالت کا کیا عالم ہوگا. وہ صدیق اکبر جو صحابہ کے امام ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. اللہ اکبر. آئیے وہی صدیق اکبر روایت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. الفاظ میرے ہیں، مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابتدائی دن ہے، مدینہ منورہ میں اصحاب رسول ابھی نئے جو ہے وہ مدینہ طیبہ آئے ہیں. اللہ اکبر. حجروں کی تعمیر ابھی نئی ہوئی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر نئی ہوئی ہے. حالات یہ ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ جیسے لوگ، اللہ اکبر، کبھی لنگی ہوتی ہے بدن پر، اوپر کا کرتا نہیں ہوتا. ان حالات میں زندگیاں گزار رہے ہیں. بلال حبشی کا حال یہ ہے کہ بھوک سے جب مجبور ہو جاتے ہیں تو زمین پر چت لیٹ جاتے ہیں تاکہ اپنے پیٹ کو آرام پہنچائیں. اللہ اکبر. اور خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے نام سے آپ نے کانفرنس رکھی ہے، ان کے گھر کا حال یہ ہے کہ 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو چولہا نہیں جلتا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے کوئی مبالغہ نہیں. یہ اللہ کے رسول کی سب سے پیاری زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتی ہیں 3 مہینے ہو جاتے چولہا نہیں جلتا اللہ کے رسول کے گھر میں. تو صحابہ نے پوچھا جب حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو تم لوگ کن چیزوں پر اکتفا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے؟ تو اس وقت اماں عائشہ پاک فرماتی ہیں اس وقت ہم لوگ 2 کالی چیزوں پر اپنا وقت گزار لیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جس کو حدیث میں روایت کیا گیا قالت اسودین، ہم 2 کالی چیزوں پر گزارا کر لیتے تھے. نمبر 1 کھجور، نمبر 2 پانی. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام اہل سنت نے پانی کا رنگ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پانی کا رنگ کالا ہے، اس لیے کہ لوگ اب تک پانی کو بے رنگ سمجھتے ہیں. لیکن مفتی 4 ملت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پانی کا رنگ خود متعین فرما دیا کہ پانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اس کی ایک الگ تحقیق، الگ تفصیل ہے، میرا عنوان وہ نہیں. لیکن ام المومنین کیا فرما رہی ہے؟ ہم 2 کالی چیزوں پر اکتفا کر لیا کرتے تھے، کھجور اور پانی. اللہ اکبر. اب آئیے اللہ حضور کے گھر کا یہ حال ہے. اس سے میں اپنے جوانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو یو پی کی زمین پر 5 وقت دیہات میں اذان گونج رہی ہے، بہار، بنگال، شام، یمن
یمن، یہ جو زمینوں پر دیہاتوں میں بھی آواز اذان کی گونج رہی ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی محنتیں کتنی ہیں، اتنی محنتیں کہ جس نے اپنے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلایا اور اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے اتنی محنت فرمائی، ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر، جب مسلمان ہو کر ہم اللہ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوں گے تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی، اس کا احساس کرو۔ کیونکہ پورا یہ جو مجمع ہے یہ سب اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانے والا مجمع ہے۔ فلاح عربی لغت میں اتنا جامع لفظ ہے کہ ہر کامیابی کو یہ سمیٹ لیتا ہے، جس میں ہر کامیابی آ جائے اسی کو فلاح کہتے ہیں۔ فلاح سے بڑھ جامع کامیابی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، اور قرآن اذان میں مقرر ہے حی علی الفلاح۔ دولت کی کامیابی چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ اولاد چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ عزت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ بلندی چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ حکومت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ تجارت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ عمر میں برکت چاہیے، نماز کی طرف آؤ۔ حتیٰ کہ یاد رکھنا، بڑے سے بڑا لیڈر زمین پر چمچے پال کر بازاری عزت تو حاصل کر سکتا ہے، مگر قبر میں عزت حاصل کرنا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ مگر نماز وہ عظیم سرمایہ ہے جس کو پڑھنے کے بعد آدمی قبر میں بھی عزت دار ہو جاتا ہے، شرط یہ کہ سینے میں عشق رسول ہو۔ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نماز پڑھو گے تو قبر میں فرشتے بھی عزت سے پیش۔ آپ کہتے ہو ٹرین میں ٹی سی عزت سے پیش نہیں آتا، میں نے کہا نماز پڑھا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا۔ حضور سے وفا کی ہوتی، یار قبر میں جب فرشتے عزت سے پیش آ سکتے ہیں تو ٹرین کے ٹی سی کی کیا حیثیت ہے؟ جو نبی سے وفاداری فرشتوں کے درمیان معزز بنا دے، وہ پولیس کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے گی؟ وہ مالداروں کے درمیان معزز کیوں نہ بنائے؟ آپ دیکھو بہت سارے علماء آپ کے درمیان آتے ہیں، ان کی معاشی حالت اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے، پھر بھی تم ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے رہتے ان کے سامنے؟ خدا نے کروڑ پتیوں کو ایک عالم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑا کروا دیا؟ اللہ بتا رہا ہے دیکھ لے میرے وفادار پر انعام ہے۔ یہاں مالداروں کو ہاتھ بندوا دیا ہے اور قبر میں نکیرین عزت کرتے نظر۔ نبی سے وفا تو کر کے دیکھو، سب کے لیے وفا، حضور کے لیے وفا نہیں۔ بات دور نکلی، عرض کر رہا تھا ابتدائی دور ہے اسلام کا، مدینہ منورہ میں صدیق اکبر راوی ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا۔ صدیق اکبر کہنے، اور کئی دن ہو گئے تھے، تقریباً کم و بیش 3 دن، بھوک سے جب میرا پیٹ خالی ہوا اور کمر کی طرف لگنے لگا تو میں نے سوچا چلو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہے، چل کر کے کسی کے گھر کچھ کھا لیں گے۔ دوپہر میں جب مجھے کوئی دیکھے گا کہ ابو بکر دوپہر میں دھوپ میں کہاں پھر رہے ہو، تو پھر میں کہہ دوں گا کہ بھوک لگی ہے تو مجھے کچھ کھلا دے گا۔ ادھر صدیق اکبر نکلے، ادھر فاروق اعظم سے سامنا ہوا۔ فاروق اعظم اور صدیق دونوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا، اور فاروق اعظم نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی اس دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں کیوں نکلے ہو؟ اتنی دھوپ میں تو تم نکلتے بھی نہیں ہو، کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا عمر مجھے بھوک لگی ہے، 3 دن کا بھوکا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ بھوک مجھے گھر سے باہر لائی ہے۔ لیکن میرے بھائی عمر تم بھی تو اس دھوپ میں باہر نکلتے نہیں، تم کیوں نکلے ہو؟ کہا میرے بھائی جو تمہارا حال ہے وہی میرے گھر کا بھی حال ہے، 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا، سوچا دوپہر کا وقت ہے، کوئی مجھے دیکھ لے گا پوچھے گا کہ اس دھوپ میں کیوں پھر رہے ہو، تو کہوں گا بھوک لگی ہے تو کچھ کھا کر کے بھوک کو مٹا دوں گا۔ ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ آمنہ کے لال کاشان اقدس سے
मुकम्मल शान और शौकत के साथ बाहर निकले, जिनकी शान मेरे इमाम यूं कहते हैं, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है, तेरा तेरा, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बेशक सरकार को आते देखा, आका ने दोनों को सलाम किया। दोनों ने अर्ज़ की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान आका, इस चिलचिलाती धूप में आप बाहर नहीं तशरीफ लाते, आप इस धूप में कहां जा रहे हैं, हमें काम बता दे क्या है। आका ने फरमाया, अबू बकर उमर, पहले ये बताओ तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो। आका ने सलाम ने कुछ कहने के बजाय फरमाया, तुम दोनों क्या कर रहे हो। दोनों ने नजर झुका के कहा, कासिम नेमत से या रसूल अल्लाह, 3 दिन से भूखे हैं, घर में कुछ मिला नहीं, बाहर आ गए, भूख बाहर लाई है कि हम कुछ खा ले किसी के यहाँ जाके, लेकिन आका आप क्यों बाहर आए। सरकार ने फरमाया, तुम्हारे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, लेकिन इस वक्त मेरे घर में महीना भर हो गया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मुझे भी भूख की शिद्दत ने बेताब किया, मैंने सोचा किसी के घर जाकर उसको नवाजा जाए और उसके घर जाके कुछ खाया जाए। सहाबा रोने लगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक जुमला कहता हूं, सहाबा पर कुछ कमेंट करने से पहले ये कुर्बानियां भी सोच लिया करो कि क्या कुर्बानियां थी। आज दूसरों के देखा देखी अगर सुन्नी कहलाने वाले भी असहाब की तौहीन करें तो कितनी दुख की बात है। जो लोग मस्जिद का चंदा भी नोट देख कर देते हो हफ्ते में 1 दिन और इमाम को अपना गुलाम समझते हो, वो लोग कमेंट करेंगे उन सहाबा पर जिन्होंने इस तरह की कुर्बानियां दी, भूखे रहकर अल्लाह के दीन की खिदमत की। कभी सोचा, कभी गौर किया? हमसे तो 10 की नोट भी निकलती है तो देख के निकलती है, बल्कि बाज जालिम तो ऐसे हैं जहां नोट कहीं नहीं चलती, वो मस्जिदों में और मदरसों में चंदा देकर लोग चलाते हैं। ये हालात है, हंसने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। और वो लोग किन पे कमेंट कर रहे हैं? जिन्होंने पूरी दौलतें दांव पे लगा, पूरी दौलत कुर्बान कर दी। हत्ता के सिद्दीक बावफा तो वो है जिसने तबूक के मौके पे कुर्ता भी चंदे में दे दिया और टाट पहन लिया, और जब पूछा गया कि कुर्ता क्यों दे दिया चंदे में, कहने लगे हम जंग पे जा रहे हैं और मैं जानता हूं मुसलमानों के पास शहीद को कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं है। अगर कोई मेरा भाई शहीद हो जाएगा तो अबू बकर का कुर्ता कफन के लिए काम आ जाएगा। ये उनके जज्बात थे मुसलमानों। हक जिंदा है तो हक की आवाज भी जिंदा रहेगी, और यही अहले सुन्नत का तुर्रा इम्तियाज है। हम जहां अहले बैत के बेदाम गुलाम हैं, वहीं पर हम सहाबा के भी बेदाम गुलाम हैं। और कुदरत ने हमें 2 हाथ इसलिए अता किए हैं कि एक हाथ में असहाब का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। इसीलिए हमारा बेड़ा पार है। हमारे इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फारूक को आका ने फरमाया, महीने भर से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। और जब निकले वहां से दोनों यार को लेकर एक सहाबी के बाग में पहुंचे, उसी बाग में उनका घर था। वो गए थे बाग में, खजूरें तोड़ रहे थे। उनकी बीवी को इत्तला मिली कि हुजूर आए हैं अपने दोनों यारों के साथ। जल्दी से शौहर को बुलाया। वो हुजूर की इत्तला सुनकर कुछ ताखीर से आए, यानी किस्म किस्म की खजूरें लेकर, ताकि हुजूर की मेजबानी करें। हुजूर के आगे खजूरें रख दी और आका से अर्ज किया, आका थोड़ी देर इंतजार करें, मैं भी खाना बनाता हूं। जल्दी से बकरी ज़बह की, और बकरी ज़बह करने के बाद जो है वो बोटियां रोटियां जौ की सामने रखा। अल्लाह के रसूल ने रोटियां और बोटियां देखी तो देखने के बाद खाना देखते रह गए। कासिम नेमत खाने को कुछ देर तक देखते रह गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका जो है वो शुरू फरमाए, खाने का आगाज फरमाए। तो आका ने उस सहाबी जिसके घर में हुजूर बैठे थे कहा, अगर इजाजत दो, हुजूर दुनिया को पैगाम दे रहे हैं। फरमाया, अगर इजाजत दो तो इस खाने से कुछ निकालना चाहता हूं। रोटी उठाई जौ की, उस पे कुछ बोटियां रखी और बोटियां रखकर आंख में आंसू आ गए। फरमाया कि जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा भी भूखी है।
अल्लाह। जितने दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, उतने ही दिन से मेरी बेटी फातिमा के घर चूल्हा नहीं जला है। जब ये ताजा खाना मेरे सामने आया तो मुझे मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा की भूख याद आ गई। एक काम करो, पहले उसे ले जाकर दे दो, मेरी बेटी खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगा। और वो खाना जब सैयदा के घर पहुंचा, उसके बाद हुजूर ने खाना खाया। इतना पूरा वाकया इतना लंबा चौड़ा बयान करने के लिए एक ही वजह थी कि एक जुमला बयान करना था। हुजूर ने वो खाना खाया और खाने के बाद फिर हुजूर की आंख में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब भूखे थे तो नहीं रोए आप, और आप अब खाना खा के क्यों रो रहे? भाई रोना तो आदमी को भूखे पेट आएगा ना, कि मेरे पास खाना नहीं है। खा के रोने का मतलब क्या? अब आका ने जो फरमाया, यही एक जुमला पढ़ने के लिए इतना बड़ा वाकया मैंने पेश किया। गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने कितना लजीज खाना हमें खिलाया ना, बकरी का गोश्त और जौ की रोटी। सैयदो ताम है, ये खानों का सरदार है। कितना लजीज खाना अल्लाह ने हमें खिलाया। अब मैं इस पे रो रहा हूं। अगर क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे इस खाने के बारे में सवाल करेगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं? कौन कह रहा है? एक महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जला, जो वजह तखलीक कायनात है, जो नबियों का सरदार है, जिसके लिए नेमतें पैदा की गई, जिसके लिए दुनिया बनाई गई, जिसके लिए किबला बदल दिया गया, जिसके इशारे अब्रों पे चांद टुकड़े कर दिया गया, जिसके इशारे से सूरज पलटा दिया गया, उस रसूल को उम्मत को तालीम देते हुए ये एहसास है कि मैंने एक दिन, आज एक महीना चूल्हा बंद रखने के बाद आज बकरी का गोश्त और रोटी खाया है। अगर अल्लाह मुझे इसके बारे में पूछेगा मैं क्या जवाब दूं? हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई सवाल नहीं होना, वो तो शाफ़ी यौमुन नुशूर है। उन्हीं के इशारों पर लोग बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, मैं क्या, मेरे इस्या की हकीकत कितनी, मुझसे सौलात तो काफी है। इशारा तेरा पत्ता सा उड़ा जाता है, पन्ना हल्का सही भारी है, भरोसा तेरा। रसूल अलैहिस्सलाम को ये एहसास तालीम उम्मत के लिए बेचैन कर रहा है। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? बताओ मेरे भाइयों, एक दिन में 2-2 मरतबा कपड़े बदलते हो, 3-3 मरतबा पेट भर के खाते। मैं मना नहीं कर रहा हूं, खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, कपड़े पहनने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, जिस खाने के रंग में डूबकर रज़्ज़ाक़ को भूल गए हो, जिन कपड़ों के गुरूर में अल्लाह को भूल गए हो, वो हमसे पूछेगा और वो हमसे सवाल करेगा। कभी सोचा एक हफ्ते का हिसाब अगर अपना पीर ले ले तो हम हफ्ते भर का हिसाब पीर को नहीं दे सकते। जब अल्लाह पूरी जिंदगी का हिसाब हमसे लेगा तो अल्लाह को क्या जवाब देंगे? जो कुछ कर रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हो फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सारा नामे अमाल जमा हो रहा है, और ये सारा नामे अमाल क़यामत के दिन हमारे हाथ में दिया जाएगा। और अल्लाह फरमाएगा, इक़रा किताबक, पढ़ अपना नामे अमाल। जो लोग रातों को ज़िना की फिल्में देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो तसव्वुर करें कि अल्लाह का सामना होगा जैसा कि उसकी शान है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने फलां तारीख को फलां रात 3 घंटे तक ज़िना की फिल्म देखी थी खुदा के सामने? वो तो आमने सामने से पाक है, लेकिन सिर्फ उसकी जैसी शान है, खुदा का सामना है। ये पढ़ सकोगे कि मैंने लड़कों के साथ बदफेलियां की थी? सोचो, तवज्जो करो। हदीस पाक तो यह है, लड़कों के साथ बदफेली करने वाला कहीं भी मरे। अल्लाह ने कुछ फरिश्ते ऐसे पैदा किए जिनकी चोंच है परिंदों की तरह, कहीं भी मरता है उसको उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये गंदी फिल्में यही तरफ आपको ले जा रही है, गंदी फिल्में आपको यही गंदगी की तरफ ले जा रही है। आपको एहसास नहीं है, आप तो सोचो रात है, कौन देख रहा है? अकेला हूं, कौन देख रहा है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तू जहां कहीं है अल्लाह
تیرے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تیری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. مسلمانوں ذرا سوچو, حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں, اس کے بارے میں میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں. اللہ کو حساب بھی دینا ہے, اللہ کو جواب بھی دینا ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما, تو اور رضا سے حساب لینا, رضا بھی کوئی حساب میں ہے. اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں, ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے, دستار بندی بھی ہونی ہے, میں جلد اپنی گفتگو سمیٹوں گا. کون کون لوگ ہیں, کون کون لوگ ہیں, کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے, حساب کو یاد کر کے روتے. سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بسطامی کو حاصل ہے. سلطان العارفین بایزید البسطامی, آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بسطامی کو. مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے. فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا, بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا. جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا, تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے, خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے, یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے, آخرت کا تصور بھول گئے. حضرت سیدنا معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے. غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ معروف کرکی ہے. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. 40 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا, جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا, اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. اب معروف کرکی جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. فرماتے لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ. بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا, تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا. فرماتے میں کپڑے کا بیوپاری ہوں, کپڑے بیچتا ہوں. مارکیٹ میں میری دکان تھی. ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی, رات کو آگ لگی, صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا. میری دکان صحیح سلامت تھی. خوشی میں نے کہا الحمدللہ, بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں. اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا. اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف گیا. حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر, چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ, دستار بندی کا جلسہ. عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم
جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے، یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھنے عالم نہیں بنتا۔ کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں، یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا، وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا۔ عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے، ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی، اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام، اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام۔ عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد۔ امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام۔ کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام۔ غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ محبوب الہی جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ صابر کلیر جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم۔ یہ شان ہے میرے امام اعظم کی۔ امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی، اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھی اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت علمائی اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علمائی اہل سنت۔ وعلیکم السلام۔ تشریف بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھنے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لے آئیں، حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے
ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا؟ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ جو وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے۔ آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر موڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا۔